عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کہ بنی اسرائیل جب لڑائی کرتے تھے اوس اور خزرج کے مقابلے میں یا کفار کے مقابلے میں، تو فتح یابی کے لیے آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے تھے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا کہ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے کفار پہ مدد طلب کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں ان یہودا کانوا یستفتحون علی الاوس والخزرج برسول اللہ قبل مبعثہ، حضور کی بعثت سے پہلے اوس و خزرج پر فتح یابی کے لیے یہود حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ اور اسی روایت کو جو میں نے بیان کی امام ابو نعیم نے سن لیے، کتنوں نے روایت کیا دلائل میں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کو روایت کیا اصابہ میں، امام طبری نے تفسیر ابن جریر میں، امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، اور پھر امام بغوی نے تفسیر معالم التنزیل نے، علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر میں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں، امام بیضاوی نے اپنی تفسیر میں، امام نصفی نے اپنی تفسیر میں، امام ابن حبان نے اپنی تفسیر میں، امام خازن نے اپنی تفسیر میں، امام اندلسی نے اپنی تفسیر میں، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، امام ابو سعود نے اپنی تفسیر میں، سیوطی نے اپنی تفسیر میں، اور علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر میں، روح البیان نے اپنی تفسیر میں، امام شوکانی نے فتح القدیر میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر میں۔ الغرض جو تفسیر دنیا کی ائمہ کی اٹھائیں، کسی ایک مفسر نے 1200 سال کے ذخیرہ تفسیر میں اس کا انکار نہیں کیا، ہر ایک نے بیان کیا۔ آج کوئی شخص کیا جرت رکھتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کا انکار کرے جسے 1400 سال تک ہر امام تفسیر نے اور ہر محدث نے اس کو بیان کر کے اس پر اعتماد کیا۔ حضرت معاذ نے کہا، یہود کو پکڑ لیا، حضرت بشر بن البراء نے پکڑ لیا اور کہا یہودیوں ہم جب مشرک تھے تم حضرت محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر ہم سے فتح مانگتے تھے اللہ سے اور فتح یاب ہوتے تھے، آج ہم ان پر ایمان لے آئے تم منکر ہو گئے۔ اتنا معروف قرآن کا حکم امام بہقی نے، امام طبری نے، ابن حاتم نے۔ الغرض اگر میں 500 کتب کا حوالہ دوں تو 1200 سال میں 500 تفسیریں حدیثیں بڑھ جائیں۔ کون انکار کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے جو جاہل ہے، جس نے عربی کتابیں کبھی کھول کے نہیں دیکھی، جس کو 2 سطریں پڑھنی نہیں آتی اور وہ لوگوں کے سامنے عقیدہ بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حکم دیا، جو تو عمل تھے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا، عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ میں نابینا ہو گیا ہوں، دعا کر دے میری بینائی آ جائے، مختصر کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا چھوڑ دوں آخرت کے لیے اچھا ہے یا کر دوں؟ نہیں آقا دعا کر دے ٹھیک ہو جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر میں دعا نہیں کرتا، تمہیں دعا سکھاتا ہوں تاکہ قیامت تک میری امت کو دعائے وسیلہ مل جائے۔ دعائے وسیلہ تاجدار کائنات نے سکھائی۔ کون ہے مصطفیٰ کی سکھلائی ہوئی دعائے وسیلہ کا جو انکار کرے؟ آقا نے فرمایا گھر جا وضو کر دو، نفل پڑھ اور یوں دعا کرنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت، یا محمد پکارنا میرا نام لے کر، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، اللہم فشفع فی، دعا کرنا ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے، حضور کے واسطے سے، یہ کہہ کر آقا نے فرمایا پھر مجھے پکارنا، کہنا یا محمد۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پکارنا جائز نہیں، ارے جائز ناجائز کی شریعت آپ نے اور میں نے بنائی ہے، جائز ناجائز والی شریعت مصطفیٰ نے بنائی ہے۔ یہ حق نہ تجھے ہے نہ مجھے ہے، یہ حق مصطفیٰ کو ہے۔
مصطفیٰ خود فرمائیں گھر جا کے دعا کر کے مجھے پکار کے کہنا یا محمد. تم حضور کے منکر ہو. یہ کہہ کر انہوں نے دعا کی یا محمد آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہوں. تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے آگے اس نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی. عثمان بن حنیف کہتے ہیں ابھی ہم بیٹھے ہی تھے, مجلس ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ شخص بینا ہو کر پلٹ کر آ گیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں. حضور کے وسیلے سے دعا مانگنے کی دیر تھی کہ بینا ہی لوٹ آئی.